العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قدوری کے 7 دروس ہو چکے ہیں. کل کے سبق میں کتاب العاریت کو ہم شروع کر چکے ہیں. عاریت کی لغوی اصطلاحی تعریف اور چند عبارتیں مکمل ہو چکی تھی. آج کی عبارت دیکھیے. وَلِلْمُعِيرِ أَن يَرْجِعَ فِي الْعَارِيَةِ مَتَى شَاءَ. ترجمہ دیکھیے. اور عاریت پر دینے والے کے لیے جائز ہے. معیر عاریت پر دینے والا اور عاریت پر دینے والے کے لیے جائز ہے ان یرجع کہ رجوع کر لے فی العاریتی عاریت سے متی شاء جب چاہے. یہاں سے حضرت امام قدوری رحمہ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ معیر کو اس بات کا حق ہے، عاریت پر دینے والے کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ جب چاہے اپنی چیز جو اس نے عاریت پر دی ہے واپس لے لے، کیونکہ چیز مالک کی ہے، عاریت پر دینے والی ہی کی وہ چیز ہے، تو اس نے تو صرف احسان کے طور پر دوسرے کو نفع اٹھانے کے لیے دی ہے. اس لیے عاریت پر دینے والا جب چاہے وہ چیز واپس لے سکتا ہے. آگے عبارت دیکھیے. وَالْعَارِيَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ إِنْ هَلَكَ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ لَمْ يَضْمَنْ الْمُسْتَعِيرُ. اور عاریت امانت ہے فی ید المستعیر عاریت لینے والے کے قبضے میں. جس نے عاریت لی ہے، مستعیر جو عاریت پر چیز کو لے اس کو، معیر عاریت پر لینے والے کو کہا جائے. اور عاریت امان ہے مستعیر کے قبضے میں، امانت لینے والے کے قبضے میں. اگر ہلاک ہو جائے من غیر تعد بغیر زیادتی کے، لم یضمن المستعیر تو مستعیر ضامن نہیں ہوگا. یہاں سے اس عبارت میں مسئلہ بتایا گیا کہ جس شخص کو چیز عاریت پر دی، مستعیر یعنی اس کے قبضے میں عاریت کی چیز امانت ہوتی ہے، اور امانت کا حکم یہ ہے کہ اگر بغیر زیادتی کے ہلاک ہو جائے تو تاوان لازم نہیں ہوتا ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر معیر نے عاریت پر دینے والے نے زمان کی شرط لگا دی تو تاوان لازم ہوگا ورنہ نہیں. حدیث میں بھی آتا ہے، اوپر کی جو بات ہے متن کی، کہ اگر بغیر زیادتی کے ہلاک ہو جائے مستعیر سے تو مستعیر ضامن نہیں ہوگا. حدیث میں ہے لیست العاریۃ مضمونہ انما هو معروف الا ان يخالف فیضمن. مطلب یہ ہے کہ عاریت کا ضمان نہیں، یہ تو ایک احسان ہے، مگر یہ کہ مخالفت کرے تو ضامن ہو جائے گا. یعنی اگر زیادتی کرتا ہے، حفاظت نہیں کرتا ہے تو ضامن ہوگا. آگے کی عبارت دیکھیے. وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَن يُؤْجِرَ مَا اسْتَعَارَهُ فَإِنْ آجَرَهُ فَهَلَكَ ضَمِنَ.
ترجمہ دیکھیے، وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ، اور مستعیر کے لیے جائز نہیں ہے، عاریت پر لینے والے کے لیے جائز نہیں ہے، أَن يُؤْجِرَ مَا اسْتَعَارَهُ، کہ کرائے پر دے اس چیز کو جس کو عاریت پر لیا، کہ اجرت پر دے دے اس چیز کو جس کو عاریت پر لیا۔ فَإِنْ آجَرَهُ، اگر اس نے اجرت پر دے دیا شیء مستعار کو، فَهَلَكَ، پھر وہ عاریت پر لی ہوئی چیز ہلاک ہو گئی، ضَمِنَ، تو مستعیر ضامن ہوگا۔ ابھی آپ نے ایک مسئلہ پڑھا اوپر کہ عاریت مستعیر کے قبضے میں امانت ہوتی ہے، اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہو جائے تو مستعیر ضامن نہیں ہوگا، لیکن یہ مسئلہ دیکھیے وہ زیادتی کر رہا ہے، مستعیر نے زیادتی کی ہے۔ کیا زیادتی کی ہے؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مستعیر کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جو چیز عاریت پر لی اس کو کرائے پر دے۔ اب اس نے کرائے پر دے دی ہے اور وہ ہلاک ہو گئی، تو عاریت پر لینے والا یعنی مستعیر اس کا ضامن ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عاریت پر دینے والا اب اس نے اجرت پر دے دیا مستعیر نے، اب معیر جو ہے عاریت پر دینے والا اس چیز کو فوراً مانگ سکتا ہے، اس کا حق ہے، وہ اسی کی چیز ہے۔ اور اگر مستعیر نے اگر اس کو اجرت پر دے دیا ہے تو جس نے اس چیز کو اجرت پر لیا ہے تو وہ چیز اس سے متعلق ہو گئی، اور اجرت میں مدت بھی متعین ہوتی ہے، اور وہ متعین مدت سے پہلے واپس نہیں دے گا اجرت پر لینے والا، اس لیے بھی عاریت والا اجرت پر نہیں رکھ سکتا ہے، اس نے تعدی کی ہے۔ اصول یہی ہے کہ اس نے مستعیر نے تعدی کی ہے تو اس وجہ سے اس پر ضمان آئے گا۔ ترجمہ ہو چکا ہے، تشریح بھی ہو چکی ہے، آگے کی عبارت دیکھیے، وَلَهُ أَن يُعِيرَهُ إذا كان المستعار مما لا يختلف باختلاف المستعمل۔ وَلَهُ، ہو ضمیر کا مرجع مستعیر، نیچے لکھا بھی ہوا ہے لہو کے نیچے، اور مستعیر کے لیے عاریت پر لینے والے کو حق ہے کہ اس کو عاریت پر دے دے، کہ جو چیز عاریت پر مستعیر نے لی ہے تو اس کو عاریت پر دے دے۔ اذا کان المستعار، جبکہ مستعار چیز ایسی چیزوں میں سے ہو جو استعمال کرنے والے کے اختلاف سے بدلتی نہ ہو۔ ترجمہ ہو چکا ہے، آسان مطلب ہے، یعنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ عاریت پر لینے والا شیء مستعار دوسرے کو عاریت پر دے سکتا ہے یا نہیں۔ ایک آدمی نے کسی سے عاریت پر کوئی چیز لی، اب وہ دوسرے آدمی کو وہی چیز عاریت پر دے سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں قاعدہ یہ بیان کیا گیا عبارت میں کہ اگر استعمال کرنے والے کے الگ الگ ہونے سے چیز میں تبدیلی پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو مستعیر دوسرے کو وہ چیز عاریت پر دے سکتا ہے۔ جیسے چھری، تلوار، اس کے استعمال کرنے والے کے الگ الگ ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے خود استعمال کرے یا کوئی دوسرا استعمال کرے، زیادہ کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ ہاں اگر استعمال کرنے والے کے بدلنے سے چیز کے خراب ہونے کا خطرہ ہو اور استعمال کے لیے آدمی متعین کیا ہو تو دوسرے کو استعمال کے لیے نہیں دے سکتا، ورنہ ضامن ہوگا۔ اگر معیر نے مستعیر ہی اس نے اجازت نہ دی اور پھر بھی اس نے دوسروں کو اگر دے دیا تو دوسرے کو دینے سے اس نے زیادتی کی ہے تو زیادتی کی وجہ سے اس پر ضمان آئے گا۔
آگے کی عبارت دیکھیے، وعاریۃ الدراہم والدنانر والمکیل والموزون قرض، اور دراہم، دنانیر، والمکیل کیلی، والموزون اور وزنی چیزوں کو عاریت پر دینا قرض ہے۔ دراہم، دنانیر، کیلی چیز اور وزنی چیزوں کو عاریت پر دینا قرض ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ عاریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بحال ہی رہے اور عاریت پر لینے والا صرف اس کے نفع سے فائدہ اٹھائے، پھر وہ چیز بعینہ ہی واپس کر دے۔ مثال کے طور پر تلوار کو عاریت پر لیا اور اس سے فائدہ اٹھایا اور تلوار بعینہ ہی واپس کر دیا، تو یہ عاریت میں ہوتا ہے کہ وہ چیز سے نفع اٹھا کر وہی چیز بعینہ ہی وہی چیز واپس کر دی جاتی ہے۔ لیکن درہم، دینار، کیلی اور وزنی چیز سے فائدہ اٹھانے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی، عین باقی نہیں رہے گا۔ مثلا درہم اور دینار خرچ ہو جائیں گے، اور کیلی اور وزنی چیز اور گیہوں اور کھجور، یہ سب گیہوں ہو گئے، کھجور ہو گئے، اس کو استعمال کھا جائے، انسان استعمال کر کے کھا جائے گا اور اس کے مثل کو واپس کرے گا۔ دراہم، دنانیر کو بھی استعمال کر لے گا، وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی، گیہوں وغیرہ کو کھانے میں استعمال کیا جائے گا۔ اب لوٹانے کی جب بات آئے گی معیر کے پاس تو اس کے مثل کو واپس کرے گا، اس لیے چیز عاریت کہہ کر لے تو قرض ہوگی، کیونکہ قرض میں عین چیز ہلاک کر کے اس کا مثل واپس کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں کہ عاریت میں منافع کا مالک یعنی منافع فائدہ اٹھا کر وہی چیز واپس کی جاتی ہے، اور یہاں پر وہ چیز نہیں ہے بلکہ عین چیز ہلاک ہو جائے، عین چیز کو استعمال کر لیا جائے گا اور اس کے مثل کو واپس کیا، اور مثل واپس کرنا قرض میں ہوتا ہے۔ تو عاریت کے متعلق چند مسائل آج کے درس میں ہو چکے ہیں۔ آپ عبارت بھی یاد کیجئے اور تشریح بھی سمجھیے اور حاشیہ بھی پڑھنے کی کوشش کرتے رہیے، حاشیے کی مدد سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.